نور پہ تشریف فرما۔ معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ نبوت و رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر ہم اور آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ممبر نور پہ حضرت قاری روشن القادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، حضرت قاری عبدالرحمن جامی صاحب، اور ابھی انشاءاللہ تعالی جانے محفل بن کر کے اسماعیلی دولہا کی شکل میں حضور حسان ملت کی جلوہ گری ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر فیضیاب ہوں گے۔ میری تقریر کا عنوان ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ اور آداب مسجد۔ آج کے اس زمانے میں دیکھا یہ جاتا ہے حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا کبھی کبھی ہفتے میں ایک بار مسجد جاتا ہے تو پھر وہ اگر مسجد میں چٹائی کا انتظام نہ ہو، چٹائی بچھی نہ ہو، پانی ختم ہو گیا ہو ٹنکی میں، یا صاف صفائی کا انتظام نہ ہو تو امام پہ طعنہ زنی کرتا ہے کہ آپ صحیح سے دیکھ بھال نہیں کرتے، آپ کو کس لیے رکھا گیا ہے۔ لیکن وہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی، اور پہلی مرتبہ جب تحقیق کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کو اللہ نے کتنے علوم و فنون میں مہارت عطا کیا، تو پہلی مرتبہ کسی نے کہا 50 علوم و فنون میں اعلیٰ حضرت کو مہارت حاصل تھی۔ پھر تحقیق کیا گیا تو پتہ چلا 100 سے زائد علوم و فنون پہ آپ کو مہارت تھی، لیکن پھر تحقیق کیا گیا تو پتہ چلا 150 علوم و فنون پہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کو مہارت حاصل تھی۔ جتنی لوگ تحقیق کرتے جائیں گے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آئیے ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ اتنا سب ہونے کے باوجود آداب مسجد کیسے آپ کرتے تھے، مسجد کا ادب کیسے کرتے تھے۔ پہلے ایک حدیث سنیے، حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، تاریخ میں آیا ہے کہ چہرہ اس کا کالا تھا، اور وہ مسجد کی صفائی کرتی۔ جب رات میں لوگ سو جاتے وہ تنہائی میں اٹھتی، مسجد میں پہنچ کر کے مسجد کی صفائی کر دیتی۔ اچانک اس کا انتقال ہوا، محلے والے اسے لے گئے قبرستان میں دفن کر کے چلے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ وہ عورت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا قبیلے والے، وہ اس کا انتقال ہوا تھا، قبیلے والے لے گئے اور دفن کر کے چلے آئے۔ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس قبیلے لے چلو۔ حضور قبیلے گئے، پھر قبرستان صحابہ کی جماعت کو لے کر گئے، وہ صرف مسجد کی صاف صفائی کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیے کہ مسجد کی صفائی سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صلہ کیا عطا کرتا ہے۔ آپ اپنے مسجد کے امام پہ طعنہ کرتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں کہ مسجد کی صفائی کیوں نہیں، مسجد کے ٹنکی میں پانی کیوں نہیں۔ یہاں دیکھیے میرے آقا اس کے قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، جس امام کی ہم پیروی کرتے ہیں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی وہ ذات گرامی ہے، حضرت ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حیات اعلیٰ حضرت میں لکھتے ہیں میرے امام کا معمول یہ تھا، اعلیٰ حضرت کا وطیرہ یہ تھا کہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی جب مسجد میں داخل ہوتے تو پہلا قدم رکھتے اور دعا پڑھتے، اور ایسا قدم رکھتے کہ پورا قدم زمین پہ پڑنے نہیں پاتا، کبھی ایڑی کے بل چلا کرتے تھے، کبھی پنجے کے بل چلا کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے
کہ ہم مسجد کا ادب نہیں کرتے، مسجد میں دوڑ کر کے چلتے ہیں، مسجد سے ایسا نکلتے ہیں فرض نماز پڑھ کے سنت سے کوئی مطلب نہیں ہے، نفل چھوڑ کر کے بھاگ آتے ہیں، اس طرح مسجد کی عزت و آبرو کو پامال کیا کرتے ہیں۔ یہ امام عشق و محبت کی ذات گرامی ہے۔ حیات اعلی حضرت میں وہ لکھتے ہیں میرے امام مسجد میں جب داخل ہوتے تو کبھی پنجے کے بل چلتے، کبھی ایڑی کے بل چلتے، کبھی آپ یہ تو دیکھا کرو امام کی پیروی کرتے ہو تو مسجد کا ادب کیسے کرنا ہے، مسجد میں کیسے جانا ہے۔ حضرت سید ایوب صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام عشق و محبت اعلی حضرت کو فجر کی نماز میں دیر ہو گئی، ہم اعلی حضرت کے کاشانے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ امام عشق و محبت کب نکلیں گے۔ آپ کے برادر حضرت قناعت علی وہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے سوچا کہ لاؤ دیکھو تو اعلی حضرت کو دیر ہو گئی ہے، اعلی حضرت مسجد میں کیسے داخل ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سید ایوب علی صاحب اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے اعلی حضرت داخل ہوئے۔ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب وقت کا امام عشق و محبت مسجد کے دروازے پہ داخل ہوا تو اپنا داہنا قدم رکھتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے تو داہنا قدم رکھتا ہے، مسجد کے صحن میں آتا ہے تو داہنا قدم رکھتا ہے، مسجد کے پہلی صف میں آتا ہے تو داہنا قدم رکھتا ہے، اسی طرح آگے ہوتے ہوئے داہنا قدم رکھتے ہوئے مصلی امامت میں پہنچتے ہیں، سنت ادا کرتے ہیں، امامت کرواتے ہیں۔ اعلی حضرت پیغام یہ دے رہے ہیں اے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، جب مسجد میں داخل ہو تو اپنا داہنا قدم رکھ کے داخل ہوا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی کی وہ ذات گرامی ہے۔ آج مسجد کا آداب ہم کیا کریں گے؟ اعلی حضرت کہتے خود آپ کہتے ہیں ایک نواب صاحب آئے اور چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی، اتنی تیز سے مسجد کے فرش پہ وہ چھڑی رکھتے ہیں کہ اہل مسجد انہیں دیکھنے لگے۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت کہتے ہیں نواب صاحب جب یہاں آہستہ قدم رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے اور قدم ایسا رکھا جائے کہ آہٹ نہ آئے تو پھر اتنی زور سے چھڑی کا رکھنا کیسا؟ وہ اعلی حضرت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے ہاتھ جوڑ کر اے امام عشق و محبت آج کے بعد ایسی غلطی نہیں ہوگی، آج کے بعد ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کا کیسے ادب کرتے دیکھیے۔ حضرت ملک العلماء لکھتے ہیں حضرت ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی حیات اعلی حضرت میں کہ ایک مرتبہ اعلی حضرت معتکف تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک بارش اچانک دیکھتے کیا ہے کہ بارش آتی ہے اور اچانک اتنی تیز بارش ہونے لگی اور سرد موسم تھا۔ امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کو عشاء کا وضو کرنا تھا، لیکن آپ باہر نکلتے تو کیسے وضو کرتے؟ وضو کے لیے کوئی جگہ معلوم نہیں ہو رہی تھی تو اعلی حضرت جو لحاف اوڑھتے تھے اسی لحاف کے 4 پرتوں کرتے ہیں، 4 پرت کر کے آپ اسی پہ وضو کرتے ہیں اور وضو کا پانی مسجد کے فرش پہ گرنے نہیں دیتے ہیں۔ آج تو ہمارا نوجوان جس طرح چاہتا ہے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، آدھی آستین پہن کر کے، ٹوپی سر پہ ہے یا نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے، داہنا قدم رکھا ہے یا بایاں قدم رکھا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، مسجد میں جاتا ہے وضو کا پانی بھی زمین پہ گراتا ہے۔ اعلی حضرت رات بھر سرد کے موسم میں کانپتے رہے لیکن مسجد میں وضو کا پانی نہیں گرایا۔ یہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اے عرص سرکار مسولی میں آنے والوں، حضور حسان ملت کی طرف سے میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ یہاں سے جب جائیے یہ نہ دیکھیے کہ کس طرح مسجدوں پہ حملہ ہو رہا ہے، لوگ آپ کی مسجدوں کے چھیننے کو کوشش کر رہے ہیں۔ آپ خود اس طرح بنیے، اپنے مسجدوں کا ادب کریے، آپ خود جائیے، فجر میں مسجد میں حاضری دیجیے، ظہر میں مسجد میں حاضری دیجیے، 5 وقتہ نماز میں مسجدوں میں حاضری دیجیے، مسجد کے صاف صفائی کا خیال کریے۔ یہ میرا آخری جملہ ہے، مسجد کو آپ صاف کریے، اللہ آپ کے دل کو گناہوں سے صاف فرما دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔